مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ مصلح کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام اپنے اہل و عیال سے شروع کرے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کس کی صفت بتلائی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ارے صحیح ہے کیا؟ بولو نا، کیا کرتے تھے؟ حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ والزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو۔ تو نبی ہے امت کے لیے بعد میں، پہلے اپنے گھر کے لیے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہم نے بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا، اماں کو پیار محبت سے، بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بھلی باتیں کہتے رہنا، بری باتوں سے روکتے رہنا، اور پھر پوری امت کو بھی سمجھانا۔ سمجھ میں آیا؟ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب مطالعہ کرتا ہوں تو اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ سنو، ہاں سنتے ہو بھی، اگر ان کو بولیں گے تو سنتے۔ سنو، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، ساری دنیا مولانا سے فائدہ اٹھا کے مفسر بن رہی ہے، ہاں، اور اپنے گھر والے ان کے چراغ تلے اندھیرا۔ تو تم بھی تو سنو، کچھ نہ کچھ تو سنو، سمجھے کہ نہیں؟ تو لوگ آئے میرے پاس، میرے شاگرد پونا میں، دعوت و تبلیغ میں خوب چلتے ہیں آج کل، آئے میرے پاس، آتے رہتے تھے محبت۔ بولا کیا پڑھتے ہیں گھر کے اندر؟ کیا پڑھتے ہیں؟ بولے فضائل اعمال۔ کیا پڑھتے ہیں؟ فضائل اعمال۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یا منتخب احادیث، بہت اچھی۔ اس کے آگے کوئلہ جلایا، لکڑی جلائی، اسٹو جلایا، گیس جلایا، آگ لگ گئی، اب جل رہے ہیں، ایندھن جل رہا ہے۔ اس کے بعد مسئلے مسائل اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیوی کو سکھاتے ہیں؟ بولے نہیں۔ مولانا دونوں؟ سمجھ میں؟ بولا تجوید؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا سیرت پاک؟ نہیں۔ آگے کی حدیث ہے معارف الحدیث والی، 8 جلدیں ہیں؟ نہیں۔ 5 منٹ کا مدرسہ؟ نہیں۔ زندگی میں خالی ایندھن جلائیں گے؟ ارے ایندھن جلانا مقصود ہے یا کچھ پکانا مقصود ہے؟ فضائل کی جو محنت ہے یہ تعلیم کس لیے؟ کہ دل میں جذبہ پیدا ہو، یار ہم کو دیندار بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تجوید نہیں ہے، اب تجوید سیکھیں گے۔ ترجمہ نہیں ہے، اب ترجمہ سیکھیں گے۔ تفسیر نہیں ہے، اب تفسیر سیکھیں گے۔ مسئلے مسائل نہیں معلوم، اب مسئلے مسائل سیکھیں گے۔ سیرت نہیں آتی، وہ سیکھیں گے۔ ختنہ میں کیا سنت ہے وہ سیکھیں گے۔ کیا فضائل اعمال میں ہے؟ نام کیسے رکھنا بچے کا، رت جگہ، یہ کیا ہے؟ وسوسہ، ستواسا، یہ کیا ہے اس میں؟ نہیں۔ تو آگے کا دین سیکھنے کے لیے ایک جذبہ پیدا کرنا، اس کے لیے فضائل اعمال۔ میرے کو اچانک خیال آیا، نیپالی مدرسے میں فون کیا، ارے مولانا امیر حمزہ، مولانا سیف اللہ میرے شاگرد سب بخاری پڑھا ہے۔ السلام علیکم، مدرسے میں کیسا پڑھا رہے ہیں؟ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ گھر میں کبھی تعلیم کرتے ہیں؟ بولے کبھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ مدرسہ پگار دیتا ہے، گھر والے پگار نہیں دیتے اس لیے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور کس کو پہلے تعلیم دیتے تھے؟ ارے بولو، گھر والوں کو پہلے تعلیم، اس کے بعد امت کو تعلیم۔ اور مولانا لوگ پوری زندگی 8-8 10-10 گھنٹے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، امام صاحب مسجد میں پڑھا رہے ہیں، جمعہ میں بیان سنا رہے ہیں، کبھی گھر والوں کے پاس بیٹھ کے ذرا نماز و روزے کی بات کرنے کی فرصت نہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ تو کس سے شروع کرنا اپنی تعلیم و تبلیغ کو، تربیت کو؟ بولو، یاد رکھو یہ بات، اس لیے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کو۔ مولانا لوگ امت کے لیے اور جی کھولانا گھر کے لیے، یہ کیا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ کیسے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ اے اللہ کے رسول کیسے بچائیں؟ علموہم الدین وادبوہم، ایسے بچاؤ کہ ان کو علم دین سکھاؤ گھر والوں کو، اور ادب سکھاؤ، باادب بناؤ۔ کیا کرو؟ تو علم آئے گا تو جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے، ادب آئے گا تو گھر والے جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے،
میں نے کہا ضمیر بدل دی تم نے مولانا. لوگوں مدرسے میں 30 سال 40 سال پڑھایا, کس کو؟ کم کو نہیں, کس کو؟ ہم کو. مدرسے میں بچے پڑھا رہے, بخاری پڑھ, مسلم پڑھ, یہ پڑھ, وہ پڑھ, سب پڑھ. یہ کون ہے؟ ہم ہے. کون ہے یہ بچے؟ ہم. امت کون ہے؟ خطیب صاحب کے لیے ہم. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کم قو انفسکم. کیا کہہ رہا ہے؟ انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے. وَأَهْلِيكُمْ, اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے؟ جہنم سے. اور مولانا کی محنت کس پہ لگ گئی؟ ہم. اپنے آپ کو بھول گئے, اپنے گھر والوں کو بھول گئے, اور امت کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ارے ہم کم سمجھ میں آیا کیا؟ ہاں. تو میں بولا ٹھیک ہے, تمہارے گھر والوں کو بولتا ہوں, انشاءاللہ تمہارا ٹیوشن چالو کریں گے, پیسے دیں گے تم کو, تم ذرا گھر والوں کو تعلیم دیا کرو. کیا معلوم سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میری بات؟ اسماعیل علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ گھر والوں سے انہوں نے دین کی تعلیم شروع کی. ارے سمجھے کہ نہیں؟